اعمال کو دیکھا جائے تو تفصیلات کا نمک دینا ضرورت ہے۔ پھر تو جناب نبی کا ایک صحابی ایسا بھی ہے کہ جناب جنگ کا میدان ہے اور میدان کارزار کرم ہے، اتنے میں ایک شخص اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ محمد یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، کافروں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ محمد یہ اگر جان گوا بیٹھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر جان دے دی تو شہید ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پائیں گے، اور اگر زندہ سلامت بچ گئے تو غازی بن جائیں گے، غازی کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ یہ آنے والا نو مولود پیغمبر خدا سے کہتا ہے محمد ذرا بتائیے نا، اگر میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر میدان جہاد میں داخل ہو جاؤں اور میں بھی اگر جام شہادت نوش کر لوں، کیا میرے لیے بھی انعام اور اعزاز و اکرام کی یہ ساری باتیں ثابت ہوگی جو آپ نے ابھی اپنی زبان نبوت سے کہی ہے؟ باپ پیغمبر نے اس نو مولود آنے والے سے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھنا تیرا کام ہوگا اور جہاد کے میدان میں کودنا تیرا کام ہوگا، اگر تو شہید ہو گیا تب بھی تجھے اللہ نوازے گا، اور اگر تو غازی بن گیا تب بھی تجھے اللہ نوازے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آنے والا یہ نو مولود شخص پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میدان کارزار میں کود پڑتا ہے، کئی دشمنان اسلام کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے، بلاخر جام شہادت بھی نوش کرتا ہے۔ سنو منیر کے مسلمانوں، یہ پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کے نام اعمال میں نماز تو کیا ایک سجدہ بھی نہیں ہے، جس کے نام اعمال میں قرآن کا پڑھنا تو کیا قرآن کا ایک حرف کا پڑھنا بھی نہیں ہے، جس کے نام اعمال میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات نامی کوئی عمل بھی نہیں ہے، جس کے نام اعمال میں بظاہر کوئی اور نیکی بھی نہیں ہے، بلکہ اس نئے آنے والے نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوا ہے، اور مسلمان بن کر نبی کا صحابی بنا ہے، اور نبی کا صحابی بن کر یہ میدان جہاد میں کود پڑا ہے، اور اس نے دشمنان اسلام کو قتل کیا ہے، خود جام شہادت نوش کیا ہے، خود شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوا ہے۔ اب یہ پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کے نام اعمال میں بظاہر صحبت رسول کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے بعد کے زمانے کے سارے غوث کتب ابدال مل کر، بعد کے زمانے کے سارے مسلمان مل کر، بعد کے زمانے کے سارے تہجد گزار مل کر اور سارے عبادت گزار مل کر اس صحابی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولوی صاحب وجہ کیا ہے؟ تہجد گزار کے نام اعمال میں تو بہت ساری تہجد بھی ہے، عبادت گزار کے نام اعمال میں تو بہت ساری عبادتیں بھی ہیں، غوث کتب اور ابدال کے نام اعمال میں بہت ساری عبادتیں بھی ہیں، بہت ساری ریاستیں بھی ہیں اور بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ جناب وہ سارے مل کر بھی اس صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے اس صحابی رسول کے نام اعمال میں اگرچہ نماز تو نہیں ہے، اگرچہ روزہ تو نہیں ہے، اگرچہ قرآن کا پڑھنا تو نہیں ہے، اگرچہ حج کی عبادت تو نہیں ہے، بظاہر اور نیکیاں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ایسی ہے، اس کے نام اعمال میں ایک اعزاز ایسا ہے، اس کے نام اعمال میں بلندی کی ایک بات ایسی ہے کہ کائنات کا کوئی فرد و بشر اس عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس عظمت کی بات کو صحبت رسول کہا جاتا ہے۔ اس صحابی رسول کو بظاہر نیکی کا کوئی تمغہ نہیں ملا، لیکن بہت بڑا تمغہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ ہے سارے جہاں کے غوث کتب اور ابدال مل کر بھی اس صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ صحابی رسول وہ مقام و عظمت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں، جناب یہ تو کاتب قرآن بھی ہے، یہ تنگ بھی لہرایا ہے، بہت ساری فضیلتیں پاک پیغمبر کی زبانی حاصل ہے۔ ہم تو صحابی رسول کی بات کرتے ہیں جس صحابی رسول کے نام اعمال میں نماز روزہ اور حج زکوٰۃ نہیں ہے، ہم اس کا مقابلے کے لیے کسی غوث کتب اور ابدال کو نہیں لا سکتے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کی بلندی کا کیا کہنا، آپ کی عروج کا کیا کہنا، جس صحابی رسول کو صرف ایک نسبت صحبت رسول کی حاصل ہے، جب وہ اتنے عظیم بلندیوں کا مالک ہے تو امیر معاویہ تو بہت زیادہ بلندیوں کے مالک ہے۔ آخری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
المجمعین کے متعلق